اساسین ایک ایسا نام جو ہالی ووڈ اور ویڈیو گیمز کی دنیا میں بہت مشہور ہے، جس کا کریکٹر چھپ کر وار کرنے میں ماہر ہوتا ہے۔ وہ بڑی آسانی سے اپنے دشمنوں کے علاقوں میں گھس کر ان کا صفایا کر دیتا ہے۔ اساسین کا مسلم تاریخ سے کیا تعلق تھا؟ وہ مسلم بادشاہوں پر حملہ کیوں کرتے تھے اور ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ صرف ویڈیو گیمز اور فلموں تک ہی محدود ہے یا پھر یہ سب کچھ تاریخ میں پہلے کبھی ہو چکا ہے؟ آج ہم اساسین یا حشاشین کی مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ حشاشین تاریخ کی ایک ایسی گروہ ہے جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ ان قاتلین کو نہ دولت کی خواہش تھی نہ حکومت کی، انہیں تو وہ جنت کی خواہش تھی جو حسن بن صبا نے ان کے لیے بنائی تھی۔ تاریخ میں زمین پر بنائی جانے والی 2 جنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جنت خدائی کا دعویٰ کرنے والا شداد نے بنائی تھی جسے باغ ارم کہا جاتا ہے، اور دوسری جنت 11ویں صدی میں حسن بن صبا نے بنائی تھی۔ وہی حسن بن صبا جس نے 35 سال دور حکومت میں کبھی اپنے قلعے سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ کردار جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تھا، مگر وقت کے ساتھ بادشاہ بھی اسے گرفتار کرنے سے ڈرتے تھے، اور جو بادشاہ بھی اس کے خلاف کارروائی کی کوشش کرتا اسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا۔ حسن بن صبا کی پیدائش 1050 عیسوی میں ایران کے شہر طوس میں ہوئی۔ حسن بچپن سے ہی بہترین کردار اور سازشی دماغ کا مالک تھا۔ اپنی کم عمری میں ہی اس نے دنیا کے بہت بڑے حصے کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ 1091 میں ایران کے شہر قزوین پہنچا اور اپنا حلیہ بدل کر ایک نیک بزرگ کی طرح رہنے لگا۔ وہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا جو شیعوں کی ایک شاخ تھی، لیکن ایک زمانے تک وہ خود کو سنی مسلم ہی ظاہر کرتا رہا۔ بھولے والے لوگ اس کی فلسفانہ باتوں میں آ کر اس کے مرید بن جاتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کشش تھی اور باتوں میں ایسا جادو تھا کہ کوئی بھی جب اس سے ایک بار ملاقات کر لیتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس نے ایران میں بہت سارے مرید بنائے۔ سن 1090 میں حسن نے البرز کی زمین پر الموت نامی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بعد میں کئی اور بھی قلعے اس کے قبضے میں آ گئے۔ اس نے الموت کے قلعے کو اپنا مرکز بنایا اور اس قلعے میں رہا کرتا تھا۔ قلعہ الموت ایسے پہاڑ پر واقع تھا جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند تھی۔ قلعہ پہاڑ کی اونچی چوٹی پر تھا اور قلعے تک پہنچنے کا بس ایک تنگ راستہ تھا۔ بہت کم وقت میں اس کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی اور اس طرح اس نے ایک چھوٹی سی فوج بنائی، لیکن حسن جانتا تھا کہ اس چھوٹی سی فوج کے ذریعے وہ عباسیوں اور سلجوکیوں کی عظیم لشکر کو شکست نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اس نے میدان جنگ میں لڑنے کی بجائے خفیہ لڑائی لڑنے کی ترکیب لڑی۔ اس نے اپنے وفادار کے ذریعے حکمراں، وزیر، سپاہی یا کسی بڑے عہدے پر فائز شخصیت کو مروانا شروع کیا۔ حسن بن صبا نے ایک خاص طریقے سے ایک نشہ آور رس کو تیار کیا جسے حشاشیت کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنے مریدوں اور سپاہیوں کو حشاشیت پلانا شروع کیا اور وہ اس نشہ آور مشروب کے عادی ہو گئے۔ اسے پینے کے بعد جب وہ اپنی دماغی حالت کھو بیٹھتے تو انہیں لوٹ مان کرنے کے لیے محاذ پر بھیجا جاتا تھا۔ اس لوٹے ہوئے دولت سے حسن نے اپنے قلعے میں ایک خوبصورت جنت کی تعمیر کی جس میں سونے چاندی کے نقش و نگار بنائے گئے اور وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بنوائی گئی۔ اس میں خوبصورت اور حسین ترین عورتوں کو دنیا بھر سے منگوا کر اس باغ میں رکھوا دیا اور انہیں حوروں کا نام دیا۔ حسن بن صبا اپنے مریدوں کو حشاشیت پلا کر اس خفیہ جنت میں پہنچا دیتا جہاں دنیا بھر کی نعمتوں کے علاوہ خوبصورت لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، جہاں نئے مہمان کو ایسی ایسی لذتوں سے آشنا کروایا جاتا جو اس دنیا میں کہیں بھی میسر نہ تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد یہ سپاہی سوچتے کہ وہ حقیقی جنت میں پہنچ گئے تھے، لیکن یہ عیش و آرام صرف چند دنوں کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کو بے ہوشی کی حالت میں وہی خفیہ راستوں سے باہر نکال دیا جاتا۔ جو کوئی بھی اس جنت میں ایک بار جاتا دوبارہ واپس جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، اور اس کا فائدہ اٹھا کر ان لوگوں کو اس گروہ میں شامل کر دیا جاتا جنہیں فدائین کا نام دیا گیا تھا۔ بعد میں یہ لوگ حشاشین کے نام سے مشہور ہوئے جسے انگلش میں اساسین کہتے ہیں۔ حسن بن صبا
جب کسی کو قتل کروانا چاہتا تو ان حشاشین میں سے کسی ایک کو بلاتا تھا اور اس سے وعدہ کرتا تھا کہ اگر وہ فلاں شخص کو قتل کرے گا تو اسے دوبارہ جنت میں لے جائے گا۔ نیز اسے یہ بھی یقین دلایا جاتا کہ اگر وہ اس دوران مارا بھی گیا تو آخرت میں اسے ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی۔ اسی جنت کا لالچ دیکھ کر حسن بن صبا ایک ایسی خونخوار فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا جسے موت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی تھی۔ یہ لوگ حسن کے اتنے وفادار تھے کہ اس کے ایک اشارے پر کسی کی جان لے بھی سکتے تھے یا خود کی جان دے بھی سکتے تھے۔ جب حشاشین کسی حملے کے دوران پکڑے جاتے تو وہ زہر آلود خنجر کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور ایک نعرہ لگاتے، اے حسن، تیرے اور تیری جنت کی خاطر، یہ کہہ کر وہ خنجر اپنے پیٹ میں اتار دیتے۔ حسن نے ان حشاشین کو پورے شام اور ایران میں پھیلا دیا اور سلجوقیوں کی ریاست کی جڑ کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ حشاشین کا دہشت ایسا پھیلا کہ بڑے بڑے حکمراں ان کے نام سے کامنے لگے اور ریاستوں نے ان سے محفوظ کے لیے ہر مہینے ان کو ٹیکس دینا شروع کر دیا۔ حشاشین کا پہلا شکار سلجوقی سلطان ملک شاہ تھا جسے انہوں نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ اس کے بعد ایک وزیر کو بھی خنجر سے قتل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حشاشین نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی کئی قاتلانہ حملے کیے تھے، لیکن سلطان ان حملوں سے محفوظ رہے۔ جب سلجوقی کی ریاست کے تخت پر سلطان سنجر بیٹھے اور آپ نئے سلطان بنے تو انہوں نے 1192 میں حشاشین کے خلاف حملے کا ارادہ کیا، جس کے لیے انہوں نے ایک بڑے لشکر کا انتظام کیا اور ان کے قلعہ الموت کی طرف چل پڑے۔ سفر کے دوران جب سلطان سنجر اپنے خیمے میں ٹھہرے اور صبح سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے تکیے کے نزدیک ایک خنجر اور خط کو دیکھا جس میں لکھا تھا کہ اس خنجر کو اس تکیے میں اتارنے کی بجائے تمہارے دل میں اتارنا زیادہ آسان تھا، لیکن حسن بن صبا تجھ سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا مجبوراً سلطان کو حسن سے صلح کرنا پڑا۔ تاریخی مشاہد کے مطابق چنگیز خان کے پوتے منگو خان کو قتل کرنے کے لیے بھی حشاشین کو بھیجا گیا، لیکن وہ پکڑا گیا۔ منگو خان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ہلاکو خان نے اس قلعے پر حملہ کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تمام حشاشین کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ حسن بن صبا کی جنت کی حوروں تک نہ چھوڑا گیا اور انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔